ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری امیدوں پر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر. یعنی خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید لگا لینے سے نجات نہیں ہوگی، نہ مسلمان کی اور نہ کسی یہودی اور عیسائی کی. اس کا اگر صحیح ٹرانسلیشن کریں نا تو انگلش میں وشفل تھنکنگز، تمہارے من گھڑت خیالات کی وجہ سے تمہاری نجات نہیں ہونی. کیونکہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیمی ہونا ہمیں جو ہے وہ نفع دے گا. کونوا ہودن او نصارا تہتدوا. وہ کہتے تھے کہ یا یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اپنی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کر وہ سمجھتے تھے چاہے ہمارے اعمال ابراہیم علیہ السلام والے نہ بھی ہوں تب خیر ہے، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں. بالکل یہی معاملات ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تو تمہاری وشفل تھنکنگز، تمہارے من گھڑت خیالات کی وجہ سے نجات ہونی ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی نجات ہونی ہے من گھڑت خیالات اور خواہ مخواہ کی اللہ تعالیٰ سے امیدیں لگا کے. پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے یونیورسل ٹروتھ، اسلام کا فلسفہ. من یعمل سوءا یجز بہ. جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، نسبت کوئی کام نہیں دے گی. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. اور ایسا شخص اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی اپنا دوست پائے گا اور نہ ہی مددگار. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اب اس کو کوئی نسبت نفع نہیں دے سکتی کہ میں ابراہیمی ہوں یا میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوں. نہیں، اس بات کو سمجھ لیجئے. یہ پینڈولم کی دو ایکسٹریمز ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے ساتھ نسبت ہونا یا ان کی اولاد میں ہونا، آل محمد میں ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نجات کے لیے کافی ہے چاہے اعمال وہ نہ ہو. یہ بھی گمراہی پر مبنی ہے نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال ہی سب کچھ ہیں، کسی کی نسبت اس کو کوئی نفع نہیں دے گی. تو یہ نظریہ بھی بالکل غلط ہے. اگر کسی کے اعمال درست ہوئے تو اس کی نسبت اس کو باقیوں کی نسبت زیادہ نفع دے گی. جیسے سورۃ الاحزاب کے اندر آتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں رضی اللہ تعالی عنہن وصلی اللہ علیہ وسلم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تم میں سے جو کوئی بے حیائی کرے گا اس کو دگنا عذاب ملے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے اجر بھی دگنا ہے، نسبت کی وجہ سے. تو نسبت نفع دیتی ہے، لیکن اس صورت میں جب نسبت کی لاج رکھی جائے، نسبت والے کام بھی کیے جائیں. اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے جو صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ،
اس بات پر مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، یعنی اپنے نیک اعمال ساتھ لے کر آنا. قیامت والے دن اللہ نے اگر تمہاری پکڑ کر لی تو میں تمہیں اللہ سے نہیں چھڑا سکوں. یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا. ان کو تو جنت کی عورتوں کے سردار ہونے کی بشارت مل چکی تھی، لیکن یہ ہماری ترتیب سیٹ کرنے کے لیے، ہماری پرائورٹی سیٹ کرنے کے لیے کہ پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، اپنے عقائد اور اعمال کو درست کرنا، اس کے بعد کسی نسبت پہ فیصلہ کرنا. اسی طریقے سے سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 45 سے لے کے 47 تک سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، اور اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا جب کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے. اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے یا اللہ یہ میرے اہل میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرے اہل میں سے نہیں کیونکہ اس کے اعمال وہ نہیں. اور اے نوح علیہ السلام تم مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کے بارے میں تیرے پاس ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگی اس معاملے میں. کتنا سینسٹیو ایشو. تو نبی کا بیٹا بھی ہو اگر اس کے اعمال نہیں ہے پیغمبر والے تو اس کو نسبت کوئی نفع نہیں دے گی. البتہ اگر اس کے اعمال پیغمبر والے ہیں تو نسبت نفع دے گی. دیکھ لیں سیدنا حسن حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا. کئی نوجوان موجود تھے اس وقت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے بھی ان کو نفع دیا اور پھر انہوں نے کارنامہ بھی ایسا کر کے دکھایا جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں بتایا ہے کہ آخر 6.5 سال کا بچہ اس نے کون سی ایسی فتوحات حضور کی زندگی میں کر لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی وفات کے وقت سیدنا حسین کی عمر 6.5 سال تھی. انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب ملوکیت کا غلبہ ہونا تھا تو انہوں نے اللہ کی آواز لے کر اٹھنا تھا اور پھر اپنی جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل بیت کی پرواہ کیے بغیر اپنی پیسیو ریزسٹنس کر کے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا تھا تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ حکمران جیسا بھی ہو کمپرومائز کر لینا چاہیے. تو ان کی نسبت نے بھی ان کو نفع دیا لیکن ان کے اعمال بھی ایسے تھے. تو یہ یونیورسل ٹروتھ ہے اسلامک فلسفے کا کہ نہ تمہاری وشفل تھنکنگز اور نہ یہود و نصارہ کی نسبتیں ان کو نفع دیں گی. جس نے بھی برا کام کیا اپنی برائی کا مزہ چکھے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو یہودیوں اور عیسائیوں کی برائی قرآن پاک میں جگہ جگہ مینشن ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے ہماری ابراہیمی نسبت ہے، ہمیں انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہے. یہودی تو یہاں تک کہتے تھے، سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہمیں دوزخ میں ڈالا بھی گیا تو چند دن کے لیے ڈالا جائے گا پھر ہمیں نکال لیا جائے گا. اور آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ایک بار پھیرا لگے گا دوزخ دا پھر جیسی جنت ہی جانا ہے. یہ ہے کنسپٹ کہ نہیں؟ تو یہ اب آیت یاد کر لیں، یہ اسلامک فلسفے کی اہم ترین آیت ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو نجات تمہاری وشفل تھنکنگز پہ ہونی ہے نہ یہودیوں اور عیسائیوں کی وشفل تھنکنگز کے اوپر ہونی ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برے اعمال کرے گا بدلہ پائے گا اس کا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر وہ کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہیں پائے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اب آ گیا سائملٹینیس کنٹراسٹ. یہ ہے قرآن کی دعوت کا خوبصورت پن کہ جیسے ہی برائی کا ذکر کیا ساتھ ہی نیک لوگوں کا بھی کنٹراسٹ دکھا دیا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا قطع نظر اس کے کہ وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو وہ ایمان والا، بے ایمان نہ ہو، عقیدے میں شرک کی آمیزش نہ ہو،
ختم نبوت والا معاملہ اس کا کلیئر ہو. اسی طریقے سے جو ضروریات دین ہیں ان پر ایمان رکھنے والا ہو. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ ان کو دے گا. اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ دنیا میں کتنی تکالیف برداشت کرنا پڑے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑے، تو یہ کبھی خیال نہ آئے کہ میرے اعمال کی جزا مجھے ملنی ہے یا نہیں ملنی. شک نہیں کرنا، ایک تل کے برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا اپنے بندوں پر. اب آ رہا ہے کہ مومن کون ہے، کس کا دین اللہ کے حضور قبول ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہو. یا اللہ جو تیری مرضی، سر تسلیم خم. مسلم وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر پریکٹیکلی وہ درجہ احسان پر فائز ہو، یعنی نیکوکار بھی ہو. خالی نہ کہے کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج بھی رکھے. پھر وہ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو حنیفہ تھے، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا حنیفہ نہیں ہے، یہ الف کے ساتھ، سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جانے والا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم کی کیا شان تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا جگری دوست بنا لیا تھا. اگر آپ اس کو با محاورہ ٹرانسلیشن کریں، اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے. یعنی گاڑی دوستی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے. جب یہ الفاظ آتے ہیں نا، یہ ہمیشہ جب کوئی کریٹیکل بات ہوتی ہے نا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بے نیازی کے کلمات آتے ہیں. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے ڈیوائن ڈیسیژنز ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جس نے اچھے اعمال کیے اللہ کے حضور وہ ریکارڈ ہے، اور برے اعمال کیے اللہ کے حضور ریکارڈ ہے. اب اگلے رکوع کے اندر یتیم عورتوں اور مسکینوں سے متعلق اور یتیموں سے متعلق، بیوہ عورتوں سے متعلق کچھ ڈسکشن ہونے لگی ہے، جس کا کچھ حصہ میں ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 3 کے اندر پہلے بیان کر چکا ہوں. تو اس آیت نمبر 3 کے اندر یہ بات آئی تھی کہ تم جو یتیم بچیاں ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کرو، کیونکہ وہاں کا کلچر یہ تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ شادی کر کے ان کی دولت پر قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم کیا سختی کے ساتھ، حرام نہیں فرمایا لیکن اتنی سختی کے ساتھ کنڈیم کیا کہ تمہیں یہ چاہیے کہ تم یتیم بچیوں کی شادی کہیں اور کر کے خود ان کے ولی بنو، تم سرپرست ہو. اگر یتیم بچیوں سے تم شادی کرو گے تو اگر ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کا ولی پیچھے کون ہوگا؟ تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یتیم بچیوں سے نکاح کرنے سے باز آ گئے، دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ اس وقت کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ نکاح حرام ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے. اب ارشاد ہو رہا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ فتویٰ مانگتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اپنا اوپینین دیتا ہے. فِيهِنْ، ان کے بارے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي، اور وہ آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تم پر اس کتاب یعنی قرآن میں، ان میں احکام ہیں ان یتیم بچیوں کے متعلق. کن کے متعلق؟ لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن،
کہ جو حق مقرر کیا گیا ہے ان کے لیے اور خواہش کرتے ہو کہ خود نکاح کر لو ان کے ساتھ. ان بچیوں کے حقوق قرآن میں بیان کیے گئے کہ مال حاصل کرنے کے لیے ان بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو کہ ان کی دولت ہمارے پاس آ جائے گی. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. والمستضعفین من الوالدان، اور قرآن میں احکام ہے کمزور بچوں کے متعلق، اور کیا ہے؟ فَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ قائم رہو یتیم کے معاملے میں قسط کے اوپر. من الولدان وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں، یعنی انسان کی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی سنبھال کر رکھتا ہے. تو یہ تو ہو گیا یتیم بچیوں سے متعلق. اب آ رہا ہے عورتوں سے متعلق. کون سی عورتیں؟ ایسی عورتیں کہ جن کے اندر ان کے خاوند کے لیے دلچسپی ختم ہو چکی ہو. عورت بوڑھی ہو چکی ہے، مرد ابھی جوان ہے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کی بھی جو ہے پاسداری کرنے کا حکم فرمایا. اور وہ کیا؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا، اور اگر کوئی عورت یہ ڈر کرے کہ اس کا خاوند اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنا معاملہ صلح کے ساتھ طے کر لے. جس کی ایک مثال صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے. وہ کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی کوئی سیکچول خواہش نہیں رہی تھی، تو انہوں نے اپنی باری اپنی مرضی سے سیدہ عائشہ کو گفٹ کر دی ہوئی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ان کے ہاں گزارنی تھی تو انہوں نے خود ہبہ کر دی تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدہ عائشہ کے پاس چلے جایا کریں، میری والی باری میں خود اپنی مرضی سے ہبہ کرتی ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طریقے سے اگر کوئی عورت خود صلح والا معاملہ اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے تو پھر خاوند کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہی دونوں کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ طلاق تک نوبت آئے صلح کر لینے میں ہی بہتری ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور موجود رکھا گیا ہے نفسوں میں بخل، اور اگر تم احسان کرو اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ہر انسان کے اندر لالچ چھپی ہوئی ہے. ایک سب سے بڑی لالچ جو ہے انسان کے اندر وہ ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، دوسرا بندہ سرنڈر کر لے اور حکم میرا چلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کبھی بیوی کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے تو کبھی خاوند کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ سیکریفائس کر کے صبر کا دامن تھام لے اور قربانی کرنے میں عافیت سمجھے. یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ذہن سازی بھی ہو رہی ہے اس معاملے میں. اب یہ اہم ترین آیت آ رہی ہے قرآن پاک میں، جس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں جب میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے تحت اسلام میں جو 4 شادیوں کی اجازت ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا تھا. اس میں نے کافی دیر گفتگو کی تھی اور یہ آیت بھی ہم نے وہاں پڑھی تھی. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کر سکو. وہاں آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک بیوی پر ہی قناعت کرو. 4 کی اجازت ہے اس صورت میں اگر عدل کر سکو. لیکن یہ عدل یاد رکھیں، یہ عدل سے مراد دلی رجحان نہیں ہے
بلکہ جو چیزیں کوانٹیفائی ہو سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پر جیب خرچ، اس میں عدل ہوگا. اسی طریقے سے وقت میں عدل ہوگا. 4 بیویاں ہیں تو ہر بیوی کو اگر 1 دن دیا جاتا ہے، سب کو 1 دن دیا جائے. باقی دلی رجحان والا معاملہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دلی رجحان سیدہ عائشہ کی طرف زیادہ تھا. تو دلی رجحان کے اوپر گرفت نہیں ہے. یہ جو کہا گیا کہ جو یہ قدرت نہیں رکھ سکتا عدل کی، اور تم یہاں کہہ دیا گیا کہ ہرگز قدرت نہیں رکھو گے تم عدل کرنے کی، وہ والا عدل تو کبھی بھی نہیں تم کر سکتے کہ دلی رجحان. ہاں، جو چیزیں کوانٹیفائی ہو سکتی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، ان میں عدل کرو. تم عدل نہیں کر سکو گے. ان تعدلوا بین النساء، عورتوں کے درمیان اس طرح کا عدل. ولو حرصتم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، اگرچہ تم کتنے ہی خواہش مند ہو، تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے. تو ایک چیز کا صرف خیال رکھ لو، کیا؟ فلا تمیلوا، مت جھک جاؤ ایک ہی کی طرف، کل المیل، ایک ہی بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ. فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری بیوی بس اس طرح ہو جائے کہ وہ معلق ہو گئی ہے، نہ تو وہ شوہر والی ہے اور نہ طلاق یافتہ ہے. یعنی مکمل طور پہ ایک بیوی کی طرف مت جھک جاؤ. اس طرح کی چیز نہ کرو تو تم 1 سے زیادہ بیویاں 4 تک رکھ سکتے ہو. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. کیا مطلب؟ کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لو، اس کے باوجود اگر تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی تو اس میں پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یعنی یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات ٹھونستا نہیں کسی پہ. جتنی کوشش کر سکتے ہو اتنا کرو، باقی جو تھوڑا بہت 19-20 کا فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ طلاق تک نوبت آ جائے، ظاہر ایسا بھی ہو سکتا ہے. اسلام جو ہے وہ اس طرح ہندوازم کی طرح نہیں ہے جس میں طلاق کو حرام سمجھا جاتا ہے. جس طرح کہ ہمارے پنجاب کے معاشرے کے اندر بھی طلاق کو شاید کفر کے قریب سمجھا جانے لگا ہے. بالکل واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی نہیں نبھ سکے گی، اس کے باوجود سارے رشتہ دار پڑھ کے تو زبردستی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے پھر 5-6 سال گزرتے ہیں، 8-10 سال گزرتے ہیں، پھر طلاق ہو جاتی ہے. پھر نہ اس خاوند کو کوئی عورت مل سکتی ہے اور نہ اس عورت کو کوئی خاوند مل سکتا ہے. اگر واقعی پوری کوشش کرنے کے باوجود نظر آ رہا ہو کہ یہ آپس میں معاملات طے نہیں ہو سکیں گے تو طلاق والے معاملے تک پہنچنا اور خلا تک پہنچنا اسلام نے اس کی اجازت دی. اگرچہ یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ اس صورت میں ہے اگر جان بوجھ کر کوئی طلاق دیتا ہے یا خلا لیتی ہے کوئی اور. اگر کسی وجہ کی وجہ سے پھر کوئی حرج نہیں سکتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو حدیث ہے سنن نبی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، کیونکہ معاشرے کی تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے. اور اس پہ بھی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً میرے خیال 30-40 منٹ میں نے گفتگو کی تھی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 اور 20 کے تحت بیویوں کے حقوق، وہ اختلافی مسائل والے پہ بھی وہ اپلوڈ ہوئی ہے وہ چیز کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر. تو یہاں میں ضمناً ایک حدیث بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے اپنا تخت پانیوں پر لگایا ہوا ہے اور دن میں ایک دفعہ کے سارے چیلے اس کو بتاتے ہیں کہ آج کون کون سے گناہ کے کام انہوں نے کروائے انسانوں سے. کوئی آگے کہتا ہے آج میں نے 2 مسلمانوں کے درمیان لڑائی کروا دی، کوئی کہتا ہے آج میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا. تو شیطان سب کی چیزیں سنتا ہے لیکن اپریشیٹ نہیں کرتا. پھر ایک شتونگڑا اس کو آگے بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. تو شیطان کہتا ہے تو نے اصل کام کیا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ شیطان اس کو پھر گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جب جدائی ہوگی، معاشرے جو ہے وہ سارے کے سارا ڈیپینڈنٹ ہے میاں بیوی کے بانڈ کے اوپر. اور وہ 2 چیزیں، پہلی چیز اولاد ہے اور دوسری چیز
سیکچوئل ریلیشن شپ. ان دونوں میں جب انارکی ہوگی تو میاں بیوی کا بانڈ قائم نہیں رہ سکتا. اولاد بھی بہت بڑا ذریعہ ہے میاں بیوی کے اکٹھا رہنے کا، لیکن اگر میاں بیوی الگ ہو جائیں گے تو اس اولاد کو آپ سمجھ لیں کہ وہ معاشرے کے لیے ناسوری پھر بن جائے گی. اس لیے کنڈیم کیا گیا ہے اسلام میں کہ آخری حد تک کوشش کی جائے طلاق نہ ہو. لیکن اگر حالات نہ بن رہے ہوں تو بجائے لڑائی جھگڑے کرنے کے، اور آج کل جس طرح ٹی وی کے اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی بیوی اپنے خاوند کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکا لیتی ہے ہنڈیا میں، آ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ خبریں آ رہی ہیں. شبیر تو دیکھے گا، ایکسپریس نیوز کے اوپر پروگرام لگتا ہے، اس میں کیا کیا خبریں آتی ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے ہمارا پاکستان، مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور کئی خاوند جو ہے وہ بچیوں کو بھی ذبح کر دیتا ہے اور بیوی کو بھی ذبح کر دیتا ہے. تو بجائے یہاں تک صورتحال پہنچے تو پھر طلاق کرنے میں ہی عافیت ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اور اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی دونوں کو وسعت اور بخشش کے ساتھ غنی کر دے گا. این ممکن ہے کہ اس بیوی کو اس سے اچھا شوہر مل جائے اور اس شوہر کو اس سے اچھی بیوی مل جائے. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالی وسعت والا اور حکمت والا ہے، اس کے سارے کام حکمت کے ساتھ ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. اور بے شک ہم نے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی جیوز اور کرسچنز کو، یہود و نصارہ کو، ان کو ہم نے وصیت کی تھی. وَإِيَّاكُمْ. اور تمہیں بھی اس چیز کا حکم دیا ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کی تلوار جب تک سر پہ نہیں لٹک رہی ہوگی اس وقت تک انسان کا قبلہ درست نہیں رہے گا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے اندر بھی چور راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے اگر خوف خدا نہ ہو. مثال کے طور پر ایک امام مسجد ہے، فجر کے وقت اکثر لیٹ ہو جاتا ہے، اس کو روزانہ سننی پڑتی ہیں اپنے مقتدیوں سے. پھر وہ نیت کرتا ہے، اس کو وارننگ مل جاتی ہے کہ بھائی کل اگر تم لیٹ آئے تو دیکھ لینا تمہارا کیا اشر ہوگا. اور کل پھر وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اب وہ دیکھتا ہے کہ 2 منٹ رہ گئے جماعت کھڑے ہونے میں اور اس نے وضو نہیں کیا ہوا، تو وہ جھڑک سے بچنے کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھا سکتا ہے. مجھے بتائیں دنیا کو قانون اس کو پکڑ سکتا ہے؟ کیا پتا گھر سے وضو کر کے آئے نہیں کر کے آئے. اس کے اوپر تلوار کس چیز کی لٹک رہی ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار. تقوی نہیں ہوگا نا، دنیا کا بڑے سے بڑا قانون چاہے اسلامی ہو غیر اسلامی ہو کسی کو برائی سے نہیں روک سکتا. اب مجھے بتائیں زنا کی سزا 4 گواہ ہیں، 4 گواہ، اور وہ بھی عین اس حالت میں دیکھ لیں، تو یہ 4 گواہ ارینج کرنا کوئی آسان کام ہے؟ تو گواہوں پر جائے تو کوئی بندہ بھی اس برائی سے باز نہ آئے. اس پہ چیک کیا ہے؟ شریعت کی سزا نہیں. ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکان اللہ غنیا حمیدا. اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور وہ اپنی ذات کے اندر خود ہی سراپا حمد ہے. وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری نافرمانیوں سے یا تمہاری فرما برداری سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے نافرمانی سے اور فرما برداری سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی ٹینجیبل فارم میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اس چیز سے. وہ بے نیاز ہے اور تمہاری تعریف کا بھی وہ محتاج نہیں. وہ خود اپنی ذات کے اندر ستودہ صفات ہے. تو تقوی مین چیز ہے. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے اندر واضح طور پر فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار مرنا. کیا مطلب بھائی؟ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا. کسی کو پتا ہے کہ میری موت کب آئے گی؟ نہیں پتا. ہو سکتا ہے کوئی بندہ سینما میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہو، وہی خود کا شملہ اور فارغ. یعنی ہر لمحہ اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارو. جس حال میں تم موت کو آنا پسند کرتے ہو تمہاری وہی حالت عام حالت میں ہونی چاہیے.
یہ نہیں کہ بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تم مسجد میں بیٹھا رہوں گا، بس میری ایک دفعہ نوکری لگ جائے پھر میں داڑھی بھی رکھ لوں گا، بس ایک دفعہ بیوی مجھے اجازت دے دے تو میں یہ بھی کر لوں گا. تو یہ اچھا وقت کبھی بھی نہیں زندگی میں آنا. اور یہ بات یاد رکھیں، اگلے دن میرے ایک بڑے قریبی دوست بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ جس طرح کی ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے نا، اسی حالات میں ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے. ہم پہ کوئی علیحدہ سے وقت نہیں آنا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پلان ہے زندگی میں کوئی اچھا وقت آئے گا اور میں بڑا پرہیزگار بن چکا ہوں گا، اس وقت اسرائیل تشریف لائیں گے اور کہیں گے ہاں جی حضرت صاحب اب آپ آئیڈیل پوزیشن میں ہے کہ آپ کی روح قبض کریں. اس طرح نہیں ہوگا. جس طرح ہماری زندگی گزر رہی ہے اسی طرح ہم نے چلے جانا ہے. جو نیکی پہ زندگی گزار رہا ہے بس اسی طریقے سے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ کتنے یہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر میرے 2 کلاس فیلو جو ہیں ینگ ایج کے اندر دونوں کا ہارٹ فیل ہوا ہے اور وہ فوت ہو چکے ہیں. اسی حال کے اندر ہی گئے ہیں وہ. کوئی ان کی زندگی کے اندر کوئی اچھا وقت نہیں آیا. تو انسان کو امید لگی ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار مرنا. نافرمانی میں موت نہ آئے دیکھ لینا. اب چونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے تو انڈائریکٹلی بڑی پیاری بات کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ تم ہر وقت اس حال میں رہو کہ بس مجھے موت آئی. اس طرح اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھو اللہ کی فرما برداری. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. دیکھیں بار بار تکرار ہو رہی ہے. میں نے بتایا یہ بڑی امپورٹنٹ آیات ہیں. یہ اسلامک فلسفہ ہے نیکی کا اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے کارساز. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. تو انسان کے لیے معاشرے میں نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. کسی کی شرم نہ کی جائے, اللہ کا خوف اور تقوی اختیار کیا جائے. اب دھمکی آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان یشا یذہبکم ایھا الناس. اے لوگو, یہ دھمکی, کان کھول کر سن لو. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو لے جائے, سب کو ختم کر دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. اور لے آئے اور لوگوں کو تمہاری جگہ. تم نافرمانیاں کرو, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, تم سب کو ہلاک کر کے ایسے بندے اللہ تعالیٰ لے آئے جو اس کے فرما بردار ہو. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. اور اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ الصمد ہے, بے نیاز. یہ اس کی رحمت ہے کہ تمہارے گناہوں پر تمہیں پکڑ کے ختم نہیں کرتے. من کان یرید ثواب الدنیا. اب اصل کانٹے کی بیماری پکڑ لی اللہ تعالیٰ. اصل بیماری کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, سورۃ الاعلیٰ کے اندر پارہ نمبر 30 کے اندر. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کے طالب ہو چکے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. جبکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. بہتر خالی بہتر نہیں, ہمیشہ رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ. بس یہی بات تھی جو پچھلے صحیفوں میں بھی ایک ہی کانٹے کی بات بیان ہوئی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ, چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہوں, ایک ہی کانٹے کی بات کی تھی کہ دنیا پرستی اصل میں گناہوں کی جڑ ہے. دنیا پرستی میں نے پہلے بھی بتایا کہ دنیا میں اتنا انہماک کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. باقی رزق حلال کمانا, اپنے معاملات چلانا, یہ دنیا پرستی نہیں ہے. لیکن اگر ان چیزوں کو اپنے اوپر اتنا غالب کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پہ انسان اتر آئے تو پھر وہ مجرم ہوگا. تو یہاں وہی بات, من کان یرید ثواب الدنیا. جو کوئی بھی تم میں سے دنیا کے اندر ثواب کا ارادہ رکھتا ہے, دنیا کی کمائی چاہتا ہے, تو وہ یہ بات سن لے. فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں موجود ہیں. دنیا کی صرف بھلائی نہ مانگو, دنیا اور آخرت دونوں مانگو اللہ سے. جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نیک بندوں کی دعا ہی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے رب ہمارے دنیا میں بھی ہمیں بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور اس کی سب سے بڑی کلائمیکس یہ ہے وقنا عذاب النار, کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا.
سب سے بڑی کامیابی. اور دنیا میں کامیابی کیا ہے؟ بہت بڑا عہدہ اور سٹیٹس حاصل کر لینا نہیں، سکون دل کا مل جاتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دنیا میں بھی کامیابی اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے، ورنہ یہ دنیا تو مصیبتوں اور پریشانیوں کی جگہ ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو کوئی نہ کوئی غم لاحق نہ ہو، اور ان تمام غموں کا مداوع صرف ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے، ہم نے بھی بالآخر اللہ کے پاس ہی چلے جانا. تو یہ ایک تصور بڑی سی بڑی تکلیف کو سہنا انسان کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ہیں. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ وہ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک وضو کروایا، آپ کے گھر کے فرد کی طرح آپ کے ساتھ رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 93 ہجری میں فوت ہوئے. اور صحابہ اکرام میں سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ دعا چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یعنی مختلف اوقات میں مختلف دعائیں آپ نماز کے بعد یا تشہد میں مانگا کرتے تھے، لیکن ایک دعا آپ ہمیشہ مانگا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پرفیکٹ دعا. اب اس کے ساتھ وہ جو چیزیں ایڈ کر لی ہیں، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. تو وفی الآخرۃ حسنہ سے مراد عذاب قبر سے بھی نجات، قیامت کے دن سے بھی کے عذاب سے بھی نجات، پل صراط کے عذاب سے بھی نجات. وفی الآخرہ، آخرت میں ساری چیزیں شامل ہیں، مرنے سے لے کر جنت میں پہنچنے تک یہ ساری چیز آخرت ہے. لیکن مولوی کی تسلی نہیں ہوتی، واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پھر چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. علم کی جو کمی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو دعائیں نکل گئیں اس میں نہ کوئی لفظ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے نہ مائنس کرنے کی. پرفیکٹ دعائیں. انبیاء اکرام کی دعائیں الہامی دعائیں ہوا کرتی، اور یہی وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے دوران بھی رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک وہ جو دیوار ہے مستجاب 70 انبیاء کا مسلح، اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے یہی دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وکان اللہ سمیعا بصیرا. اور اللہ تعالی ہر بات سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ دونوں کوالٹیز کے ہر وقت ہر چیز کا علم دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اب اگلے رکوع کے اندر اسلام کے دستوری نظام کی ریڑھ کی ہڈی ایڈریس ہونے جا رہی ہے، جس میں پہلے ڈیٹیل سے گفتگو سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر کر چکا ہوں کہ اسلام کا جو دستوری نظام ہے وہ 3 چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے. پہلی چیز کہ حکومت کی ذمہ داریاں اہل لوگوں کے سپرد کی جائیں. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 58 اور 59 میں آ چکا ہے. دوسری چیز عدل و انصاف ہونا چاہیے، کسی رشتہ دار بڑے عہدے والے کی پرواہ نہیں کرنی. اور تیسری چیز یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے حکمران کی، اور اگر حکمران سے اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. آج کے دور کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹاؤ، کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود نہیں، ایز این انسٹیٹیوشن موجود ہے، آپ کی تعلیمات موجود ہے، کتاب اللہ اور سنت سے فیصلہ کرو. لیکن وہی کرے گا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور قیامت کے دن کی جواب دہی پہ، تب تم اللہ رسول کے اوپر فیصلہ کراؤ گے، ورنہ اپنے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگے رہو گے.
لاکھ کوئی بخاری مسلم سے کھول کے تمہیں دکھاتا رہے کہ نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، لیکن تمہارے کان پہ جون تک نہیں رینگے گی. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، بس یہ کہہ کے جان چھڑا لو. تو تیسری شرط کیا، تیسرا رول کیا کہ ایبسولوٹ اطاعت صرف دو ہستیوں کی، اللہ اور اس کے رسول سے، باقی کسی کی ایبسولوٹ اطاعت نہیں ہے، ریلیٹو. جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم بات کرے گا اس کی بات سر آنکھوں پر، ورنہ قبول نہیں ہوگی. جو امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی بعض باتیں مقبول اور بعض مردود نہ ہو سوائے اس شخص کے. ان کی تمام باتیں مقبول ہیں، ان کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی کچھ باتیں مردود نہ ہو سکتی ہے، رد کی جا سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں کی جا سکتی. تو اس میں جو دوسرا پوائنٹ تھا کہ عدل و انصاف، اس کو یہاں مزید ایڈریس کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ انصاف کے اوپر قائم ہو جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہیں اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی گواہی دینی پڑے، کھڑے ہو جاؤ قسط کے اوپر، انصاف کے اوپر. اپنے خلاف گواہی، جب تک انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرے گا، اپنی غلطیوں کو نہیں مانے گا، اس کی کیسے اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو یہی ہے کانٹے کی بات کہ انسان اپنی اصلاح، اپنی جو ذات ہے اس کو بھی لا کے کٹہرے میں کھڑا کرے، انصاف کے ساتھ اپنے اعمال کو خود دیکھے. وہ جو حدیث شریف کے اندر آیا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئے، تو اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی. کہیں معاملہ پیش ہو جاتا ہے تو گواہی نہ چھپاؤ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین. یہ اس کا مفہوم ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو امانت میں خیانت کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور جھوٹی گواہیاں پیش کریں گے. پہلے 300 سال کا جب دور گزرا، اس کے بعد پھر گمراہی کے دروازے کھلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اپنی جان کے خلاف، اپنے ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہے، کوئی پرواہ نہ کرو، کھڑے ہو جاؤ. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے وہ چاہے دولت مند ہو یا فقیر ہو، بس اللہ تعالیٰ زیادہ خیر خواہ ہے دونوں کا. کسی غریب پر ترس کھا کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی نہ دی جائے، نہ کسی امیر کی دولت سے مرغوب ہو کر اس کے حق میں جھوٹی گواہی دی جائے. دونوں کام نہ کیے جائے. فلا تتبعوا الهوى، اور خواہش نفس کی پیروی مت کرو. ان تعدلوا، کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ، انصاف کرنے سے ہٹ جاؤ، اس معاملے میں اپنی خواہش کی پیروی مت کرو. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم ہیر پھیر کرو گے یا منہ موڑو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی پنجابی میں کہا جائے کہ اگر تم نے ڈنڈی ماری، ذرا سے بھی کہیں ڈنڈی ماری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اب یہ قرآن پاک کی سخت ترین آیت ہے. اتنی سخت آیت شاید اس ٹاپک پہ اور کوئی نہیں ہے. بالکل واضح. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ. دیکھو ایمان لاؤ اللہ پر، پہلے ایمان والے، پھر کہا جا رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر. وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. کیا مطلب؟ کنوکشن والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان لے کر آؤ. سن سنا کے سننی نہیں، پڑھ پڑھا کے سننی، جو میں کہتا ہوتا ہوں.
کی بنیاد کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو، قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے تو قادیانی، بریلویوں کے گھر پیدا ہوئے تو بریلوی، اسی طریقے سے دیوبندی، اہل حدیث، جس کے گھر پیدا ہوئے وہی بن جاؤ. نہیں، کنوکشن والا ایمان علم کی بنیاد کے اوپر، دل گواہی دے کہ ہاں واقعی اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ہے. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتابیں نازل ہوئیں اس سے پہلے ان پر بھی ایمان لاؤ. یہودیوں اور عیسائیوں والا کام نہ کرنا کہ اپنے نبیوں کو مان لیا باقیوں کو ٹھکرا دیا. نہیں، تمام انبیاء اور کتابوں کو مانو. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، تو جو کوئی بھی کفر کرے گا، انکار کر دے گا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو ایسا شخص بے شک گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. طویل خاص کے اعتبار سے یہ منافقین کو خطاب ہے. میں نے سورۃ النساء کے تعارف میں بتایا تھا اس میں کم از کم 80 آیات میں منافقین کو خطاب کیا گیا، اور پورے قرآن میں منافقین کو کبھی بھی یا ایھا الذین نافقوا کہہ کے نہیں پکارا گیا. منافقین کے لیے بھی آیات جو نازل ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ ہے، کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان ہی تھے، بلکہ صحابہ تھے. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ مرتد ہوئے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی تھی، ایمان لائے ہوئے تھے، مرتد ہو گئے، صحابہ تھے. اس کی وجہ سے پھر اہل سنت کو صحابی کی تعریف ہی بدلنی پڑ گئی کہ صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، آپ کی کچھ عرصہ صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا، وہ صحابی ہے. ورنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ لگ گئے تھے صحابہ ہی تھے. مرتدین زکات جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے خلاف بغاوت کی صحابہ ہی تھے. بعد میں جس قسم کے لوگوں نے گل کھلائے وہ صحابہ ہی تھے. یہ بڑا معاملہ نازک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہی وہ لوگ چھپے ہوئے تھے جو اوپر سے ایمان والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کو علم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری موقع پہ بتایا گیا غزوہ تبوک کے موقع پر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا، اور کسی صحابی کو نہیں پتا تھا منافق کون ہے. ادھر تو کتابوں میں لکھ دیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو وضو کرتا دیکھتے تھے، اس کے گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. فضائل اعمال میں شیخ ذکریہ صاحب 2 دفعہ یہ لکھ چکے ہیں. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مرتبہ تو صحابہ سے بھی زیادہ ہو گیا. صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا منافق کون ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو آپ رک گئے. آپ نے فرمایا ان 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا قبروں کا عذاب. وہ مجھے یا رسول اللہ کن قبروں؟ فرمایا ان کو. کیوں؟ فرمایا ایک جو ہے پنجاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی جو ہے وہ سبز توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جھوٹی تہمت باندھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے اس طرح. جی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. وہ یہ تو بھائی سارے ہی کہتے ہیں، جو یا علی مدد پکارتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے ہی کرتے ہیں. اللہ کو تو آج تک کسی نے نہیں نکالا بیچ میں سے، پیچھے اللہ ہی ہوتا ہے. یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. پھر تو ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی خود بخود. نہیں، رسولوں میں اور غیر انبیاء میں فرق کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان کنوکشن والا ہو تو یہ طویل خاص کے اعتبار سے منافقین کو خطاب ہے. ایمان والو صحیح والا ایمان لے آؤ، سابقون الاولون والا ایمان لے آؤ، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی والا ایمان رضی اللہ عنہم اجمعین والا ایمان لے کر آؤ. اور طویل عام کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ رکھتا ہے اس کے لیے یہ خطاب اس کے اندر موجود ہے. یہاں میں چاہ رہا ہوں کہ 2 آیات سورۃ الحجرات کی ہم پڑھ لیں. پارہ نمبر 26 کھول لیجئے، اس کے آخری جو صفحات ہیں سورہ الحجرات سورت نمبر 49 آیت نمبر 14 اور 15.
2-3 پیجز پہلے آ جائے گی. صفحہ بتا دیجئے مجھے. ہاں جی 518 صفحہ نکال لیجئے اس والے بلو والے قرآن پاک کا. آیت نمبر 14 اور 15. قالت الاعراب آمنا. یہ آج بات سمجھ لیں. مل گئی آیت سب کو؟ کیونکہ ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. یہ بہت ضروری ہے. قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن سے کی جائے. اللہ کو کون سا ایمان چاہیے یہاں بتایا گیا, اور اس طریقے سے کہیں نہیں بتایا گیا کہ ایمان کیا ہے اصل میں. قالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں یہ پینڈو لوگ, دیہاتی لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تازہ تازہ ایمان لائے. فتح مکہ کے موقع پر معافیاں ملی اور لوگ جوگ در جوگ ایمان میں داخل ہو گئے. کنوکشن والا ایمان نہیں تھا, بس سارے لائی لگ ہو گئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب وہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کر لی تو لوگ فوج در فوج ایمان کے اندر داخل ہو گئے. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے تھے کہ ہم دیکھیں جی ایمان لے آئے ہیں. اب آپ ذرا سن لیجئے کہ مؤمن اور مسلم میں کیا فرق ہے. قالت الاعراب آمنا. یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں. قل, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر ان سے حکم فرمائیے, لم تؤمنو, تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا, بلکہ یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. ابھی صرف تصدیق کی ہے اللہ رسول کی. او بھائی میں نے قربانیاں دی کوئی نہیں ہے دین کے لیے, تو ایمان تو چیک ہوگا. جن لوگوں نے غزوہ بدر کے اندر اپنے اعضاء لٹائے, جن لوگوں نے غزوہ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانیں قربان کی اور اپنے آپ کو زخمی کروایا, ان لوگوں نے تو پریکٹیکلی ثابت کیا تھا. فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کو معافیاں ملی ہوئی تھی اس وقت تو ایمان لانے میں عافیت تھی. اس وقت ایمان لانا تو جو ہے وہ نفع کا باعث تھا ان کے لیے, تکلیف والا ایمان تو نہیں تھا. اسی لیے سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد یہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی بھی. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر نے کیٹیگوریکل مینشن کیا تھا میں 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتا. وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ تھے, سابقون الاولون, سیدنا عثمان, سیدنا علی, سعد بن ابی وقاص, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان 6 کے علاوہ میں کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا. کیوں کہ یہ لوگ سابقون الاولون تھے. لیکن بعد میں پھر بدقسمتی ہوئی کہ وہی لوگ کہ جن لوگوں نے ڈر کے کلمہ پڑھے تھے ان لوگوں نے پھر مسلمانوں کی حکومت چھین کے اور سارا کے سارا معاملہ تل پٹ کر دیا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو کہ اسلام لے کر آئے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا. خالی کلمہ پڑھ لینے سے پہلے دن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو جائیں گے, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی بجلی کا سوئچ تو نہیں کہ آن آف ہو جائے گا. قربانیاں دینے کے بعد جذبہ ہوتا ہے. دنیا میں بھی انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اس کی تڑپ تبھی دل میں پیدا ہوتی ہے. اب جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں قربانیاں کی ہیں, جو ان کو درد ہو سکتا ہے پاکستان کا, ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی سی بات ہے, ہمارے سامنے مثال موجود ہے. اور آج گمراہی اس درجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ویڈیوز موجود ہیں ان نعروں کی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور ٹی وی پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے نہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ بنی تھی, اس کا کوئی مقصد نہیں تھا. ویڈیوز موجود ہیں تو دھوکہ کر رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے ویڈیوز موجود ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی, لا یلتکم من اعمالکم شیئا, تو اللہ تبارک و تعالی ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی معاف فرمانے والا رحم فرمانے والا ہے. اور مومن کی اب تعریف آ گئی, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک ایمان والے مومن تو وہ ہیں. اب شیشہ سامنے رکھ لیں, اس آیت کو شیشہ بنا لیں اور ہم سب اپنی اپنی شکل اس شیشے میں دیکھیں کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر شک نہیں کیا, شک نہیں دل میں آیا کبھی, پکا یقین ہو گیا.
پکا یقین ہوگا تو فجر کے وقت خود بخود اذان کے لیے نماز کے لیے آنکھ کھلے گی. شک ہوگا تو کبھی آنکھ نہیں کھلے گی. جیسے میں پہلے بھی بتا چکا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا پہلی صف میں اس کو 5,000 روپیہ فی نماز ملے گا. تو کیسا یقین اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہو جائے اور ایک دو ملے داروں کو مل بھی چکا ہو تو کیا خیال ہے, لوگ رات کو سوئیں گے, رات کو مسجد میں جا کے ڈیرا ڈال دیں گے. شک نہیں کرنا ایمان لانے کے بعد, اور یہ ہے اس کا سمم بونم آ گیا, ہائیسٹ گڈ ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور پھر جہاد کریں, پوری کوشش کھپا دیں, اور اس کا ہائیسٹ گڈ وہ قتال کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں, اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کے لیے لٹا دیں, تب وہ ایمان والے ہوں گے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ ہوں گے اپنے دعوے میں سچے کہ وہ ایمان والے ہیں. تو یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ جو کیمسٹری میں کہا جاتا ہے کسی ایلیمنٹ کو چیک کرنے کا. لٹمس ٹیسٹ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, کنوکشن والا, پھر شک نہیں کرنا, اور شک دور کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اپنا مال جان سب کچھ اللہ کے لیے لٹا دینا, تب کنوکشن والا ایمان ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے, صحابہ اکرام علیہم رضوان سابقون الاولون والا ایمان نصیب فرمائے. اگلی آیت پڑھ لیجئے اب, سورہ نساء کی آیت نمبر 137. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر اختیار کیا, ثم آمنوا, پھر ایمان لائے, ثم کفروا, پھر کفر اختیار کر لیا, ثم ازدادوا کفرا, پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. جنہوں پنجابی کیا جاتا ہے کہ تھیندے تھیندے تھیں گے, پھر ڈوبتے ڈوبتے ڈوب ہی گئے. لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے ان کے معاملے میں کہ وہ ان کو بخشے, اور نہ ہی وہ کوئی راہ راست پا سکیں گے. بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما, خوشخبری سنا دیجئے, کتنی ٹانٹ ہے, تانا, خوشخبری سنا دیجئے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہاں منافقانہ سوچ کا بیان ہو رہا ہے. کنوکشن والا ایمان نہیں ہوتا, ڈولتے رہتے ہیں. ایمان لائے, پھر دیکھا کافروں کا پلڑا بھاری ہے, اس طرف جھک گئے, پھر دیکھا مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے, اس طرف جھک گئے. تو اس طرح کرتے 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 تھیندے تھیندے تھیں گے, فارغ ہی ہو گئے. کنوکشن والا ایمان ہونا چاہیے. یہ منافقین کے ایمان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ادھر 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 ادھر. یہ غیر شعوری ان کا تھا, ظاہر ہے جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے, بس مشکلات برداشت کرنا ہر بندے کا تو کام نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی جو تھا مرتد ہو گیا تھا. زمین میں اس کو دفناتے تھے, زمین اس کو باہر پھینک دیتی تھی. کاتب وحی تھا, عیسائی ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے ایمان و عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے سنن طبرانی میں, کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں. یہ صحابی کہہ رہے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ. تو منافقین کو بشارت سنا دیجئے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون اللہ. منافقین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انہوں نے من دون المؤمنین, انہوں نے مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ اپنی یاریاں لگا لی ہیں. ایبتغون عندهم العزہ, کیا یہ عزت حاصل کرنے کے لیے کافروں کے پاس جاتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا, تو سن لو کہ بے شک ساری کی ساری عزت تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے پاس عزت کو تلاش کرو. منافقین ان کافروں کے ساتھ دوستیاں گانٹ کر عزت وہاں تلاش نہ کریں, بلکہ کنوکشن والا ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے عزت پائیں. دنیا میں چاہے ان کے حالات برے بھی ہوئے, آخرت کی عزت انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مقدر ہوگی. تو یہ آخر میں اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت یاد کر لیجئے سورۃ البقرہ کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 چیزوں سے, کبھی بھوک سے, کبھی مال اور جان کے نقصان سے, کبھی پھلوں کے نقصان سے, کبھی خوف سے,
تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور آزمائیں گے. کیوں؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اپنی تخلیق کا کلائمیکس بنایا ہے، اس کو زندگی اور موت والے معاملے میں ڈالا ہے تاکہ جانچا جائے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون نہیں. جانچ لازمی ہونی، ٹھوک بجا کے چیک ہونا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، اور وہ بغیر تکلیفوں کے نہیں ہوتے، تکلیفوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے حق بات سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.